بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آسانی عطا فرمائے۔ بلکہ اشفاق صاحب کی اس دعا کو ایڈ کر لیجئے کہ آسانیاں بانٹنے کا بھی شرف عطا فرمائے۔ دوستو، ایک چھوٹی سی بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بڑی اہم بات ہے۔ میرے اکثر اسٹوڈنٹس مجھ سے ایک بات کی شکایت کرتے ہیں کہ چیزیں یاد نہیں رہتی، یا ان کی یادداشت کمزور ہے، یا کچھ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو بات ذہن سے نکل جاتی ہے۔ تو میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ بیٹا، یہ اسٹوڈنٹس کا ہی نہیں، ہم سب لوگوں کا المیہ ہے کہ ہم بہت سی باتیں لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ یعنی لانگ ٹرم میموری میں جانے کی بجائے وہ شارٹ ٹرم میموری سے ہی ریموو ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بالکل اچھی طرح سے یاد رہتی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ کچھ باتیں تو یاد رہ جاتی ہیں اور کچھ باتیں بالکل ذہن سے نکل جاتی ہیں؟ آپ میں سے اکثر بچوں کو، اکثر دوستوں کو یہ بات یاد ہوگی کہ بچپن میں دادا دادی یا نانا نانی نے کوئی خصوصی شفقت یا خصوصی محبت آپ کے ساتھ کی ہوگی۔ میرے زمانے میں میری دادی جو ہیں، وہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو سب سے چھپا کے 5 روپے، اس وقت کافی ہوتے تھے، تو وہ 5 روپے چھپا کے میری جیب میں ڈال دیتی ہوتی تھی اور میری گال پہ ایک بوسہ دیتی تھی۔ مجھے اس لمس کی حدت آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو شاید ایسا ہی کوئی واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ بچپن میں خصوصی شفقت اور محبت کا مظاہرہ آپ کے دادا دادی اور نانا نانی نے کیا ہو، یا آپ کے گھر میں کوئی بیری کا درخت ہو، یا آپ کے ابا کی جو پرانی سائیکل تھی وہ آپ کو یاد ہو، یا پھر بارش ہوتی تھی تو آپ کے گھر میں کیا چہل پہل ہوتی تھی، کس قسم کے پکوان پکا کرتے تھے۔ مختلف باتیں اس میں ہو سکتی ہیں، لیکن کمپلینٹ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ بہت سی باتیں یاد نہیں رہتی، لیکن وہ پرانی بات آج بھی یاد ہے۔ تیز ہوا سے ہلتی ہوئی وہ کھڑکی جو ہے وہ آج بھی یاد ہے، جس کا تعلق آج سے 30 سال پہلے یا 35 سال پہلے ہے۔ میں اپنی زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ تو چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ جب ہم مختلف باتوں کو سنتے ہیں یا کوئی امیج دیکھتے ہیں، کچھ یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ چیزیں ہماری شارٹ ٹرم میموری کے اندر تھوڑا عرصہ سٹے کرتی ہیں اور پھر وہ لانگ ٹرم میموری کا حصہ بن جاتی ہیں۔ جو نہیں بنتی وہ اس لیے نہیں بنتی کہ ہم لیک آف کنسنٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، یعنی فوکس نہیں کر پاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ابا جی سے بات کر رہے ہیں یا اماں سے بات کر رہے ہیں تو موبائل پہ انگلیاں چل رہی ہیں اور ہاں بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے۔ کس نے کیا کہا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ ہماری آج کی جنریشن بڑی مصروف جنریشن ہے۔ تو یہ چھوٹوں کا حال نہیں ہے، بڑوں کا بھی یہی حال ہے۔ گھر میں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے موبائل فون پر بزی ہوتے ہیں۔ دوست احباب، رشتہ دار ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ موبائل بھی چل رہا ہے۔ تو ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو انسنی ہوتی ہے وہ ہمارے شارٹ ٹرم میموری میں تھوڑی دیر کے لیے ضرور آتی ہے اور اس کے بعد وہ ریموو ہو جاتی ہے۔ تو میں اپنے بچوں سے کہوں گا، اپنے اسٹوڈنٹس سے اور اپنے سننے والے دوستوں سے
اور بہنوں سے یہ کہوں گا کہ لمحہ موجود جو ہے ہم اس کو کیش نہیں کر سکتے۔ اب لمحہ موجود کیا ہے؟ جیسے اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، تو مجھے اس لمحے آپ کے ساتھ ہی موجود ہونا چاہیے، آپ ہی سے بات کرنی چاہیے، میرے ذہن میں اور سوال نہیں چلنے چاہیے۔ جیسے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سارے کام یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم نہانے لگتے ہیں، پانی سر پہ گر رہا ہوتا ہے اور یاد آتا ہے کہ آفس میں فلاں کام رہ گیا، فلاں کو فون کرنا تھا، فلاں سے پیسے لینے ہیں، فلاں کو پیسے دینے ہیں۔ نماز میں تو بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد آ جاتی ہیں، اور پھر 3 کی 4 اور 4 کی 3 اور 4 کی 5 رکھتے بھی پڑ جاتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہم لمحہ موجود کے اندر زندہ نہیں، ہمارا کنسنٹریشن نہیں ہے، ہمارا فوکس نہیں۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ صرف حال میں زندہ ہوتے ہیں، لمحہ موجود میں زندہ ہوتے ہیں، نہ تو وہ فکر فردہ کرتے ہیں، یعنی فیوچر، دے آر ناٹ وریڈ اباؤٹ دیئر فیوچر، انہیں اپنے آنے والے کل کی فکر نہیں ہے، اور وہ گزرے ہوئے کل کا ماتم نہیں کرتے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ہم ماضی کی کوئی نہ کوئی بدبودار کھڑکی جو ہے وہ کھلی رکھتے ہیں، جس میں سے گرم ہوا ہمیشہ ہم تک آتی رہتی ہے، اور ہمیں یاد رہتا ہے کہ ماضی میں ہماری محرومیاں کیا تھیں، ہماری پریشانیاں کیا تھیں، اور ہم ان کو یاد کر کر کے جلتے اور کڑتے رہتے ہیں۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ آج سے 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، 20 سال پہلے ہم کس مقام پر کھڑے تھے اور آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ ذرا فرق نکال لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا آج جو ہے وہ گزرے ہوئے کل سے کہیں بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں لمحہ موجود میں رہنے کی ضرورت ہے، فیوچر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آیا ہی نہیں، وہ جب آئے گا تب آ ہی جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ فیوچر کی پلاننگ کرنا چھوڑ دیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فیوچر کے بارے میں سوچنا بند کر دیں، بلکہ گزارش صرف اتنی سی ہے کہ فیوچر کے بارے میں فکر نہ کریں، پریشان نہ ہوں۔ پریشانی آپ کے آج کو بھی خراب کر رہی ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب بڑی خوبصورت بات اپنے کسی ایک لیکچر میں وہ کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ ہم اپنا آج آنے والے کل کے لیے خراب کر لیتے ہیں، اس کو سوچ سوچ کے خراب کر لیتے ہیں، اور گزرا ہوا کل تو گزر ہی چکا، اس کے بارے میں کیا سوچنا۔ تو ہم لمحہ موجود میں موجود نہیں ہوتے، اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ کنسنٹریشن چاہیے، فوکس چاہیے۔ تو اگر بیٹا ہم پڑھتے ہوئے کنسنٹریٹ کریں، فوکس کریں، اگر ہم کسی کی بات سن رہے ہیں اس کو توجہ سے سنیں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ بات ہمارے ذہن سے نکل سکتی ہے۔ اسے اپنا پیشن بنا لیجئے، اسے اپنی ضرورت بنا لیجئے کہ آپ نے جب کوئی کام کرنا ہے تو صرف وہی کام کرنا ہے، اس کے ساتھ دماغ میں دوسری چیزوں کو جگہ نہیں دینی ہے، وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا، اسکیٹرڈ تھاٹس آپ کے لیے لے کے آئے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کام نہیں کر سکتے، یو کین ناٹ سکسیڈ۔ تو فوکس اور کنسنٹریشن ایک ایسی شاندار بات ہے جو ریسرچ کہتی ہے کہ اگر ہم کنسنٹریٹ کر لیں، اگر ہم فوکس کر لیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی ہے، وہ ہماری LTM کا، لانگ ٹرم میموری کا حصہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آپ کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔